اس میں ایک چیز ابھی میرے ذہن میں فی الوقت آ رہی ہے اس وقت میں ہی، اور اسی تناظر میں بھی ہے وہ یہ کہ عالمی سطح پر ایک اچھی خاصی سازش مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو اکساؤ، ڈسٹرب کرو۔ کیا ہوتا پھر؟ مسلمانوں میں کچھ لوگ ہمیشہ غصے والے رہتے ہیں، وہ غصے میں آ کے کچھ تو گڑبڑ کرتے، پھر پوری میڈیا میں واپس مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اخبار بکتے، چینل چلتے، تجارت اپنی ہوتی، اور پلس مسلمانوں کی بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ پھر کچھ قانون ایسے لاؤ جس سے مسلمانوں کو اور پیسو، کیوں؟ کیونکہ مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ بٹن دباؤ، مسلمان چلاتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، پھر ان کو پکڑو، ستاؤ، ٹارچر کرو، پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں قدم اٹھائیں۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کا نام خراب ہو، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہم آبل مجھے معروف ہو جاتا ہو، بہت سارے مسلمان بھی جذبات میں آتے ہیں اور اپنے کو جانے کا ہے، نعرے لگانے کا ہے، کوئی کمشنر آفس پہ نعرے لگائے گا، کوئی راستوں پہ نکل کے کرے گا، کوئی توڑ پھوڑ کرے گا۔ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جو بھی فرانس میں ہوا، اس کے بعد میں اور کیا ہوا، اور ضد میں آ کے کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو اکسائیں۔ عالمی اعتبار سے بھی سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کو نہیں روکتے ہیں جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں جس سے مسلمان کو اکسایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو بھی عالمی طاقتیں ہیں، جیسے امریکہ ہے مثال کے طور پر، یا UN ہے، ان کا کام ہے کہ اگر اتنا بڑا مسلمان طبقہ دنیا میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارٹون بناتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ایسا کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ مسلمان غصے میں آ کے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کو اسلامی عدالت میں لیا جا سکتا ہے، اس پہ سارا معاملہ ہو کے پھر اس کو سزا دی جائے گی، چونکہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں فرانس کے اندر، لہٰذا وہاں جا کر کچھ لوگ اس طرح کی اگر حرکت کرتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں، اس سے فائدہ تو کچھ ہوتا نہیں ہوتا، بلکہ 1.5 ملین لوگ جمع ہو جاتے وہاں پہ، اور وہ لوگ عزم کرتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف، ہم اس کے خلاف جو بھی کریں گے۔ ٹیررزم کے خلاف صرف وہ لوگ نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن ٹیررزم کا نام جب آتا ہے تو بیک آف دا مائنڈ میں اسلام اور مسلمان آ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آج ٹیررزم جب بھی بولا جا رہا ہے تو اس سے ایک امیج کس کا بنتا ہے؟ کوئی مسلمان ہے داڑھی والا، پگڑی باندھے ہوئے، ایک دم جبہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن ہے۔ آج یہ امیج بنا ہوا ہے کہ آج ہر مسلمان کو اس نگاہ سے دیکھنے والا دنیا کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ٹیررسٹ، یہ ذہن آنا چاہیے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ اور مسلمان بدقسمتی سے کیا کرتا؟ نہیں کرنے کا وہی کرتا ہے کہ اور غصہ آتا، پھر کچھ کرتا، پھر وہ کچھ کرتے، پھر کچھ کرتا، پھر وہ کچھ کرتا، سلسلہ چلتا جا رہا۔ اور ایک انٹرنیشنل اوپینین مسلمانوں کے بارے میں بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان ٹیررسٹ۔ آپ بتائیے اس سے ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم کو باطل کی اس طرح کی سازشوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے، اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا ہے، لیکن بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے اس کو ترک بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض منافقین نے سفر میں گستاخی کی اور کیا کہا؟ مدینہ جب ہم جائیں گے تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ ذلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کا لفظ استعمال کرنا کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ ایک تکفیر کے لیے اور
سزا کے لیے کافی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نہیں نہیں نہیں. کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ڈر کیا ہے اس کا؟ ہے اس کا ڈر نہیں ہے. ڈر یہ ہے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج بگڑے گا, لہٰذا اس کو قتل مت کرو تاکہ اسلام کا امیج اور نہ بگڑے. موجودہ دور میں اگرچہ شرعی حکم بدلے گا نہیں, شرعی حکم وہی ہے. اسلامی حکومت میں کوئی ایسا کرتا ہے, سعودی میں تو کوئی آدمی اگر ڈرگز کے ساتھ پکڑا جائے اور اس کی ڈرگ ٹریفکنگ کرتا, ابھی کچھ وقت پہلے ہوا ہے, پچھلے مہینے میں ہوا ہے, ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا ایک آدمی, قتل کیا ان لوگوں نے اس کو, چھٹی, لمبا کیس چلے گا اور یہ ہوگا, اور پھر ضمانت پہ باہر آ کے پھر واپس جا رہا میکسیکو کو, نہیں, چھٹی, تاکہ دوسرا کوئی نہیں کرے, دوسرا کوئی نہیں کرے. وہاں پہ تو اتنے پہ بھی سزا ہے, زنا کرے گا سزا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اس سب سے زیادہ ہے. تو اسلام میں یہ سزا ہے, قیامت تک رہے گی. کسی کو نہیں پسند, اوکے تمہاری مرضی, لیکن یہ سزا ہے, یہ کینسل نہیں ہوئی, یہ سزا منسوخ نہیں ہوئی ہے. لیکن بعض حالات میں مصلحت کے طور پر اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے جملے پر آپ نے کہا نہیں, کہیں لوگ ایسا نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. کیوں؟ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج بگڑے گا اس سے. تو آج بھی تو آپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کا قدم کوئی مسلمان اٹھاتے ہیں, اس سے اسلام کا امیج کیا ہوگا, بگڑے گا. لہٰذا مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. ہندوستان میں بھی اگر کوئی آدمی کچھ بول دے, یا باہر بھی کوئی بول دے, کرنے کا کام کیا ہے, ہائے ہائے بورڈ لے کے ہم گھومیں اور 4 دن کی چاندنی اور اس کے بعد پھر واپس اندھیری رات. یہ آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہوا تھا, بہت سارا اس کے اوپر ہوا نکلی, ادھر سے لوگ بھاگے, ادھر سے یہ بورڈ لے کے نکلے, ریلیز نکلی, کیا پھر کیا ختم. اس کے بعد پھر جیسے کہ ویسے اندھیرے میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مستقل عزم ہونا چاہیے کہ آج باطل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیش کیے ہوئے دین اسلام کے خلاف 24 گھنٹہ سرگرم ہے. وہ اسلام کی تصویر بگاڑنے میں لگا ہوا ہے, وہ مسلمانوں کو بے جگہ کرنے میں لگا ہوا ہے. آج ہم بھی تو تھوڑا عزم کریں کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے اپنی اصل شکل میں پیش کر کے رہیں گے. تم چاہے کتنی تہمتیں لگاؤ اسلام پر, تم چاہے کتنا اسلام کے خلاف بولو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ہم اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کو, آپ کی سیرت کو لوگوں میں عام کریں تو باطل اپنے آپ شرمندہ ہو کے چپ بیٹھ جائے گا. ہم پیش تو کریں, ہم پیش تو کریں. آج ہم کہاں پیش کر رہے ہیں؟ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں, ان کو قتل کرنا چاہیے. اچھا تو صحیح تو بول, تو صحیح کب بولے گا کہ یوں ہی بیٹھا رہے گا؟ سچ بھی تو بول. کیا نہیں تھے لوگ بول رہے ہیں, اپنے دل سے بتا رہے ہیں, کچھ بھی جھوٹی باتیں نبی کے بارے میں بول رہے ہیں. تو سچی باتیں بتانا. تو کیوں گونگا بنا ہوا ہے, تو کیوں گونگا بنا ہوا ہے, تیری زبان کہاں چلی گئی؟ تو نبی کے بارے میں صحیح باتیں کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ کس نے تجھ کو روکا ہے؟ قانون نے. قانون اجازت دے رہا ہے تجھ کو. دنیا کا کون سا ملک بولتا اسلام کے بارے میں مت بولو؟ کون سا ملک بولتا ہے؟ سب تو آزادی ہے. وہ غلط بولنے میں نہیں شرما رہا, تو صحیح بولنے میں کیوں شرما رہا؟ تو 4 نعرے لگا کے چھوٹنا چاہتا ہے, تجھ کو لمبا کام نہیں کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ بجلی چمکی گئی, ایسا اجالا کس کام کا بتائیے؟ کچھ کام کا ہے ایسا اجالا؟ نہیں. لیکن ایک چھوٹا چراغ ہے, رات بھر جل رہا ہے اندھیرے میں, اس کو پاور بھی تھوڑا لگتا ہے, روشنی بھی تھوڑی, لیکن اس کمرے میں اجالا کر سکتا ہے. وہ بجلی کیا کام کی جو تھوڑی دیر کے لیے اجالا کر کے غائب. بہت اجالا ہوا, پورا راستہ وہاں تک اجالا ہوا.
یہ اتنی سی چھوٹی سی جو ہے چراغ سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ چراغ مسلسل جل رہا ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے جو گھر میں رات بھر اجالا کیے ہوئے ہے۔ ایسا چراغ جلائیے ذرا، 4 دن کی بجلی چمکا کے کچھ ہونے والا نہیں۔ تھوڑا نعرے لگا لیے، تھوڑا کچھ کر لیا، ڈیمونسٹریشنز کیے اور بہت کچھ بولے، میڈیا میں آ گئے، ہوا؟ جاؤ ابھی گھر کو کام پہ جاؤ، وہی کام دھندا چل رہا، وہی کھانے پینے چل رہے، وہی ولیمے، وہی بریانیاں، وہی سب کچھ۔ کیا فائدے کا تیرا؟ کیا محبت؟ 4 دن کی محبت، اس کے بعد پھر وہی بے نمازی، پھر وہی حرام کاری، پھر وہی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنا۔ یہی تیرا دین ہے؟ یہی تیری محبت ہے؟ کیا محبت ہے؟ اس کو چھوڑیے، واقعی تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں، اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ باطل نے اپنا مشن یہ بنایا، اسلام کو ذلیل کروں گا، نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے نبی کو بے جگہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے مشن بنایا نا، تو ہم بھی تو بنائیں۔ اور اسلام نیگیٹو مشن نہیں دیتا ہے، سب کو ہم ماریں گے کاٹیں گے، یہ مشن اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام کیا مشن دیتا ہے؟ اگر باطل اپنا کام کر رہا ہے تو اندھیرا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اجالا پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہم نبی کی شان بیان کریں گے، تاکہ ایک عام انسان جس کو نہیں معلوم وہ جان لے گا کہ نبی واقعی ایسے نہیں تھے، ایسے تھے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، سچے تو یہ لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نبی کی تاریخ سے ملے گی، سیرت سے ملے گی۔ آج ہم اس کو عام تو کریں، اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے پہنچائیں، قرآن کی تعلیمات پہنچائیں، توحید کو پہنچائیں، اسلامی اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج انسانیت کے سامنے واقعی جن کے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اس ماحول میں بھی قبول کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے، بلکہ آج تو الٹی گنگا بہ رہی، گھر واپسی، اور لوگ جا رہے ہیں، کچھ نہیں بھی جا رہے، کچھ میڈیا میں بہت اس کو زیادہ بھی بڑا بنا کے بنایا جاتا ہے تاکہ ڈی مورلائز کیا جائے مسلمانوں کو۔ اور یہ اپنے اتنے گئے تو ایک دم دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ کیا ہو رہا اپنا، ایسا ہو جاتا ہے ایک دم۔ ایسا نہیں ہے، بہت ہے مسلمان، لیکن ہم کو یہ ایک الارم ہے کہ لوگ ایسا بھی سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو واپس بلایا جائے اور ان کے دوسرے دینوں پہ واپس لے جایا جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کہ اپنے لوگ بچاؤ۔ اسلام ایسا تھوڑی ہے، اسلام تو ایسا ہے کہ لوگوں تک سچائی پہنچاؤ، ان تک سچائی پہنچاؤ۔ اسلام جو انسان کی فلاح کا دین ہے، بتاؤ لوگوں کو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمت بیان کر لوگوں کے سامنے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ جس کی زندگی میں اسلام آئے گا وہ سکھی رہے گا، کامیاب ہوگا آخرت میں۔ لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام لوگوں کی زندگیوں میں آئے، اس لیے کہ ان کی جھوٹی تجارتیں، سودی کاروبار، ظلم و جبر اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ نہیں چاہتے اسلام آئے، لہٰذا اسلام کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں گے، مسلمانوں کو اکسائیں گے، غلطی کروائیں گے، قانون نئے نئے بنائیں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے۔ یہ سلسلہ چلے گا۔ تھوڑا سا اپنا اجالا کر کے سوچیں، اندھیرے میں کچھ بھی ڈھونڈے تو ملتا نہیں، اجالے میں ڈھونڈیں۔ تھوڑا سا سوچیں، اپنے کو کام پہ لگا رہے، کام پہ لگنا چاہیے نہیں نا؟ ہاں، کام پہ نہیں لگنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے نوجوان بھی کیسے رہتے، دیکھیے ان کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اپنے نبی کو ایسا بولے، ابھی اپنے کو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ارے کیا کرتا، 5 ٹائم اذان ہوتی نہیں کرتا کچھ، اور اب کر رہا، اس کا کیا کرے گا؟ یہ ٹھیک ہے، تیرا جذبہ اچھی بات ہے، نبی کی شان میں گستاخی تو برداشت نہیں کرے گا، بہت بڑی بات ہے، واہ واقعی تیرا ایمان قابل داد ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کچھ کر مت جس سے نبی ہی کو نقصان پہنچے، جس سے نبی کے دین کو نقصان پہنچے، ایسا کچھ مت کر۔ لہٰذا بہت سارے نوجوان جو جذبے میں آ کے کچھ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دھرنے اور جھرنے اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کچھ ہوتا نہیں۔ آج تک کچھ ہوا کیا؟ تو ہوا کہ بتاؤ ذرا، کچھ تو ہوا کیا؟ ایک تو کچھ ہوا ہوگا نہیں؟ اتنے ٹائم گیا نا اپنا، پھر اس کی جگہ اتنا کچھ تو اچھا کام کرتے، اسلام کی دعوت دیتے لوگوں کو، تو کتنا فائدہ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اس طرح کے ڈیمونسٹریشنز وغیرہ کرنے کو علماء نے منع کیا ہے. اب کوئی لوگ بولیں گے علماء تو ایسے ہی کرتے ہیں رنگ میں بھنگ. یاد رکھیے علماء ہی صحیح بتاتے ہیں کیونکہ ان کو واقعی معلوم ہے کہ امت کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. علماء سے دور نہیں ہونا چاہیے. علماء سے مراد دو چار علماء ادھر ادھر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. عالمی سطح پر جو بڑے بڑے علماء ہیں, کوئی تو صحیح ہوگا کہ نہیں کہ گئے سب. ہماری امت میں بڑے بڑے علماء آج بھی موجود ہیں, ان کی رہبری میں چلنا ضروری ہے. اور چار نوجوان جو ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے اور ادھر ادھر سے اخبارات اور انٹرنیٹ اور فرانس کا ریولوشن اور ایران کا ریولوشن پڑھ کے چار کتابیں الٹی پڑھ کے الٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے نوجوانوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. یہ خود بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے کے ڈوبیں گے. ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ہاں وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی اصلاح کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو علماء کے پاس لائیں. جو علماء سے بھاگ رہا ہے وہ غلط جگہ بھاگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا کہ تم سے چھین لے, بلکہ ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ خود بھی وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے. سب جنٹلمین فتوے دیں گے, اپنی رائے سے فتوے دیں گے. فَأَفْتَوْا بِرَأْيِهِمْ, وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علماء سے دوری اور نیم حکیم کے پیچھے جانا بیماری کو بڑھانا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے بولتے بھائی میں نیم حکیم ہوں, آدھی تمہارے سے میں فیس لوں گا, چلے گا؟ چلیں گا. کوئی آدمی بولے آدھا علاج آتا میرے کو, آدھی فیس لوں گا, سستے میں ہو رہا نا اپنا علاج. جاتا کوئی آدمی اس کے پاس, بولتا آدھا نہیں تو زیادہ کریں گا ہمارا. کیا ارادہ ہے؟ بولیں گے تو آئے گا وہ, نہیں چاہیے ہم کو. تو یاد رکھیے علماء کی طرف رجوع کریں. شیخ وسیل عباس ہیں, شیخ عبد المحسن العباد ہیں عربی والوں میں سے, شیخ صالح الفوزان ہیں, اور کتنے بڑے بڑے, شیخ ربیع بن ہادی مدخلی ہیں, یہ بڑے علماء میں سے. شیخ ربیع بڑے علماء میں, جو شیخ ربیع کو غلط بولتا ہے وہ بھی غلط ہے. شیخ ربیع بھی بڑے علماء میں, شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبد المحسن العباد ہیں, اور بھی کئی علماء ہیں, عبدالعزیز الراجح ہے, اور دوسرے علماء بھی ہیں. آدمی ان سے دیکھے کہ یہ کیا بولتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری کچھ بھی آ کے ہم کو بتا رہا, کچھ تو کرنا پڑے گا اپنے کو. یہ سب علماء بزدل ہیں. بزدل ہے, تیری بزدلی ہم کو معلوم ہے کب تک کی ہے. جب تک کہ پولیس نہیں آتی تو بہادر ہیں, پولیس آتی تو غائب ہونے والا ہم کو معلوم ہے, جیسے گدھے کے سر سے سینگ.